ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. سامعین کرام، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقام اتنا بلند ہے کہ جو نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے. ایک ہوتا ہے محب، دوسرا ہوتا ہے محبوب. محب کا معنی چاہنے والا، محبوب کا معنی وہ جسے چاہا جاتا ہے. محب اللہ، اللہ سے محبت کرنے والا. ہر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا ہوں تو ایک غدار. اللہ جو کھلایا پلایا پیدا کیا ساری توانائیاں بخشا کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا تو بڑا غدار. ہر وفادار بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ اگر محبت کرے بندے سے تو بندہ محبوب اللہ ہو جاتا ہے. محب اللہ محبوب اللہ. اب محبوب اللہ کوئی بننا چاہے، اللہ کا محبوب کوئی بننا چاہے، اللہ کا پیارا اگر کوئی بننا چاہے تو اسے لازمی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے. سامعین کرام، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے، قل، اے نبی آپ کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہے، فاتبعونی، تو اے لوگو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے راستے کو اپناؤ، میری سنتوں کو اپناؤ. جب تم میری سنتوں کو اپناؤ گے، میرے راستے پہ چلو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے. تم اللہ سے محبت کر رہے ہو، اگر اللہ تم سے محبت کرنا ہے، یہ اگر تم کو پسند ہے تو تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہیے. ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری. اسی لیے صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بہت ڈرتے تھے.
صحابہ میں سب سے دلیر صحابی کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، بڑے دلیر صحابی۔ جب مسلمان ہوئے تو کعبے کے پاس آ کے اعلان کیا کہ اے اہل مکہ سنو، اب عمر مسلمان ہو چکا ہے، اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے تو مجھ سے مقابلہ کر۔ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ عمر ابھی تک گمراہی میں ہے، اللہ نے اس کے لیے ہدایت کو کھول دیا ہے۔ اب وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہے۔ تو اس طرح اعلان کیا، اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر ان سے صلح ہم کیوں کریں، چلیے جنگ کریں۔ یہ جذبہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، یہ جو صلح حدیبیہ ہے، یہ صلح حدیبیہ ہی فتح و کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہم صلح کرنے والے ہیں، جب جنگ کی نوبت آ جائے گی تب جنگ کریں گے۔ تو آج صلح کریں گے، کل ہمیں اللہ تبارک و تعالی فتح نصیب کرے گا۔ بلکہ اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دے دی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیر صحابی، ایسے دلیر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سلک عمر فجن سلک الشیطان فجن غیرہ، جب عمر کسی راستے سے گزر جائے تو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا، دوسرے راستے سے جاتا۔ اتنا ڈر ہے شیطان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی خصلتوں کو جانتے تھے، جس کی جو خصلت ہوتی اسے اجاگر کرتے تھے۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بے تکلف تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، یعنی بے تکلف جب بیٹھے تو ہو سکتا ہے کہ پنڈلی پر سے کچھ کپڑا ہٹ گیا۔ پنڈلی پر سے کپڑا ہٹ جائے تو کوئی ناجائز بات بھی نہیں ہے، مگر حضرت عثمان آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ آپ کئی لوگ آئے، ابو بکر آئے، عمر آئے، یہ آئے، وہ آئے، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ حضرت عثمان آئے تو آپ نے ایسا کیا۔ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں؟ اسی لیے حضرت عثمان کا نام لقب ہے ذوالحیا، ذوالحیا، بالکل شرم حیا والے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بڑے دلیر صحابی، مگر جب دیکھتے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ ناراض ہو گئے تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کلمہ پڑھنے لگ جاتے، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یا رسول اللہ اگر آپ ناراض ہو گئے تو میرا ایمان گیا، میں بیکار ہو گیا۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دور ہو جاتی تھی۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کردار۔ تو صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے، غصے سے بہت ڈرتے تھے، کیونکہ اللہ کا اگر کوئی محبوب بننا چاہے تو اسے لازم ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی. کل امتی، میری کل امت، میری پوری امت، یدخلون الجنت، جنت کے اندر جائیں گے، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا، سرکشی کی، انکار کیا. قالوا من ابا، صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ کا انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ کے امت میں بھی ہے مگر آپ کا منکر بھی ہے، آپ کی باتوں کو ٹال دینے والا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری پیروی کی وہ تو جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی، جس نے میری خلاف ورزی کی فقد ابا، وہی ہے انکار کرنے والا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے. اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بن جائے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل واضح لفظوں میں فرما رہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا فقد اطاع اللہ، تو یقیناً وہی اللہ کا فرما بردار ہے، اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے. تو اطاعت مصطفیٰ در حقیقت اطاعت پروردگار ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو نہیں سکتی. اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کی فرما برداری تو ضرور کروں گا مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کروں گا، تو پھر اللہ اس سے کہے گا کہ تیری فرما برداری کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری فرما برداری کے لیے جس ہستی کو میں نے معیار بنا دیا ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں روایت ہے کہ بعض منافقوں نے یہ بات پھیلانا شروع کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند منافقوں نے یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ اللہ ہمارا خدا ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. نحن نحب اللہ، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بیچ میں آ گئے؟ کیونکہ منافق کو دشمنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تھی. ابو جہل دشمن تھا، اللہ کا دشمن تھا، رسول اللہ کا دشمن تھا. اللہ کا دشمن نہیں تھا. خانہ کعبہ کے پاس آ کر دعا کرتا تھا. ظالم، کیا ظالم دعا کرتا تھا کہ اے اللہ حق کیا ہے دکھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باطل پر ہیں، میں حق پر ہوں، میری مدد کر. سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والا کعبے کے پاس آ کے سوال کرنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، وہ تو سچے نہیں ہیں، اے اللہ عذاب اتارے بغیر ان کو جھوٹا ثابت کر، ہماری سچائی ثابت کر. ایسی الٹی نہیں آئے ہوں گے. تو ابو جہل دشمن کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اللہ کا نہیں. مگر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی. حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ منافقوں نے ایک پروپیگنڈا کیا. کیا؟ اللہ سے محبت کرو بھائی، اللہ کی بات مانو. یہ کیا رسول اللہ کی پیروی کرو، رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرو، رسول اللہ کی محفل میں جا کر بیٹھو، ان سے تعلیم حاصل کرو، اس کی کیا ضرورت؟
ہم سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ کی باتوں پہ عمل کر لیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اے نبی ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو اے میرے مصطفیٰ، اے لوگو سنو، اے مکے والو سنو، اے دنیا کے لوگو سنو، اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی چاہت ہے فاتبعونی تو میری پیروی کرو۔ میری پیروی کرو گے تو تمہیں اتنا بڑا انعام ملے گا کہ پوری کائنات میں اس سے بڑا انعام ہے ہی نہیں۔ وہ انعام کیا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دیکھیں عربی کا قاعدہ ہے، یہ ایک شرط ہے جزائے شرط، شرط ہے جزائے شرط، یعنی ایک کنڈیشن ہے، شرط کا معنی کنڈیشن، اس کنڈیشن پہ عمل کریں گے تو عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو اس کی جزا ملے گی، اس کا آؤٹ کم ملے گا۔ تو یہاں پہ شرط کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو۔ یہ اس شرط کی کہ صحیح ہونے کی علامت ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ جب یہ کرو گے تو تمہیں انعام کیا ملے گا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ بندے سے کہے کہ اے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بتائیے بندے کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کچھ ہے؟ اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ نہیں ہے۔ یہ سبھی تو کہتے ہیں ہم اسی کے بندے، یہ سبھی تو کہتے ہیں ہم اسی کے بندے ہیں، کوئی اس سے جا پوچھے وہ بھی کیا ہمارا ہے؟ اگر وہ ہمارا ہے، ہر دکھ ہر غم گوارا، ہر دکھ ہر غم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا۔ اللہ بندے سے کہہ دے کہ اے میرے بندے میں تیرا ہوں۔ اللہ یہ کہہ دے کہ یہ بندہ صرف میرا ہے، میری خاطر سب سے ناراض ہو سکتا ہے لیکن میری بات کو ٹالے گا نہیں، میری خاطر رسوا ہونے کے لیے تیار لیکن مجھے ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں۔ توحید تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید توحید توحید، توحید کا معنی اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید کا پہلا درجہ ہے، اللہ کو ایک ماننا، اس کے بغیر توحید نہیں ہوتی۔ اور بڑا درجہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی رضامندی طلب نہ کر۔ پوری دنیا ناراض، اللہ راضی خوش۔ اگر ساری دنیا راضی ہے، سب لوگ لٹانے تیار ہیں، لٹ جانے تیار ہیں، مگر خدا راضی نہیں تو سب کو چھوڑو، خدا کے ہو جاؤ، یہ توحید ہے۔ یعنی یہ کو مان کر یہ کہ ہو جانا، یہ توحید ہے۔ مان لیا ایک کو، سب کی مان رہا، مان لیا اللہ کو، اس کی بات بھی مانتا، اس کی بات بھی مانتا، اسے بھی راضی کرتا، اسے بھی راضی کرنا، اسے بھی خوش کرنا، اسے بھی خوش کرنا، تو یہ توحید کہاں ہو؟ کلمہ تو توحید کا پڑھ لیا لیکن عمل میں توحید نہیں ہے۔ توحید تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، توحید تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا تمہارے لیے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا، محبت کرنے والا، غفور الرحیم، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ سنت اس کی حیثیت مرکزی حیثیت، سینٹر پوائنٹ۔ ہم خود کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت۔ بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب
تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہم خود کو اہل سنت کہتے ہیں، فرض کا درجہ بڑا ہے، اس کے بعد واجب، واجب کے بعد سنت، مگر ہم خود کو اہل فرض بولتے کیا؟ ہے کوئی اہل فرض؟ اہل فرض کوئی ہوگا تو فرضی مسلمان ہو جائے گا، اہل واجب ہوگا تو واجبی مسلمان، اہل سنت ہے تو سنی مسلمان۔ سنی کا جو لفظ ہے سنت سے بنا ہے، بعض لوگ دوسرا معنی کرتے ہیں، ہمیں سن کو ایمان لائے بھائی اس لیے سنی مسلمان، وہ اردو میں ہے سن کر ایمان لائے سنی، لیکن یہ اردو کا لفظ نہیں ہے سنی۔ اگر اردو کا لفظ ہوتا تو صرف اردو والے بولتے۔ کیرلا میں جاؤ وہاں بھی سنی مسلمان، آپ کہ جدھر بھی چلے جائیے پوری دنیا میں لوگ الگ الگ زبانیں بولتے ہیں مگر سنی کا لفظ بولتے ہیں، کیونکہ لفظ سنی سنت ان سے بنا ہے، یعنی سنت کو اپنا لینے والا مسلمان سنی ہے۔ تو حاضرین محترم، ہم نے خود کو اہل فرض نہیں بتایا، اہل واجب بھی نہیں بتایا۔ ایک بڑی پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک اہم نکتہ شاید آپ جانتے بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی جب بات آ گئی تو میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہم خود کو اہل فرض، اہل واجب اور سنت کے بعد کا درجہ نفل کا ہے، اہل نفل بھی نہیں بولتے۔ سب سے بڑا حکم فرض، نماز پڑھنا فرض، اس کے بعد واجب، قربانی دینا واجب، تیسرا درجہ سنت کا۔ کیا کیا سنتیں ہیں؟ داڑھی رکھنا سنت اور نکاح کرنا سنت، یہ تیسرا درجہ۔ اس کے بعد کا درجہ چوتھا نفل، کوئی بھی نفل نماز آپ کی مرضی سے پڑھ لیتے ہیں تو نفل نماز۔ تو ہم خود کو اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت کے اندر فرض بھی آ جاتا، واجب بھی آ جاتا، نفل بھی آ جاتا۔ فرض کے اندر فرض ہی رہے گا، واجب نہیں آئے گا۔ فرض عشاء کی 4 رکعت نماز پڑھنا فرض ہے، فرض ہی ہے، سنت نہیں ہے، وہ فرض ہی ہے، مگر فرض ہونے کے ساتھ ساتھ سنت بھی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز پڑھی ہے تو فرض ہوتے ہوئے نبی کی سنت بھی ہے۔ وتر کی نماز واجب ہے، واجب ہوتے ہوئے سنت ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز پڑھی ہے، لہذا وہ سنت بھی ہے۔ فرض ہوتے ہوئے سنت ہے، واجب ہوتے ہوئے سنت ہے، اور سنت تو سنت ہی ہے۔ پھر آئیے نفل میں، نفل نماز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نفل نمازیں پڑھی ہیں، لہذا نفل ہوتے ہوئے ہمارے نبی کی سنت ہے، لہذا اہل سنت کہہ دو تو اس میں فرض بھی آ گیا، واجب بھی آ گیا، سنت بھی آ گئی، نفل بھی آ گیا۔ اگر اہل فرض کہیں گے تو اس میں سنتیں نہیں آئیں گی، کیونکہ سنت فرض نہیں ہے، اور واجب کہہ دیں گے تو اس میں سنت بھی نہیں آئے گی، فرض بھی نہیں آئے گا، کیونکہ واجب فرض بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، مگر ہر فرض سنت ہے، کیونکہ ہر فرض کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے۔ ہر واجب سنت ہے، کیونکہ ہر واجب کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے۔ تو یہ مرکزی چیز ہے سنت، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اہل سنت نام رکھا ہے۔ یہ نام کس نے رکھا؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں، اب بات آ گئی تو اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ اہل السنت والجماعہ، یہ نام کس نے رکھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہے، آج کے کسی آدمی نے نہیں رکھا۔ صحابہ کے دور میں ہی کئی فرقے شروع ہو گئے، خارجیوں کا فرقہ خوارج۔ یہ خوارج جو ہیں یہ مسلمان تھے مگر صحابہ کے دشمن تھے، حضرت عثمان کے دشمن، حضرت علی کے دشمن، اور بہت سی باتیں وہ اپنی طرف سے بنا لیتے تھے، صحابہ کی باتوں کو چھوڑ کر ان کے دل میں جو آتا اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن بہت سے چہرے چمکتے دمکتے رہیں گے، و تسود وجوہ، بہت سے چہرے کالے سیاہ بے رونق ہو جائیں گے۔ تو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے صحابی رسول رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ، اس دن بہت سے چہرے چمکتے رہیں گے۔ وہ کن لوگوں کے چہرے؟ وہم اہل السنت والجماعہ، وہ سنت پہ عمل کرنے والے اور صحابہ کی جماعت کو ساتھ لے کر چلنے والے۔ وتسود وجوہ، بہت سے چہرے بے رونق رہیں گے۔ وہ کون ہیں؟ وہم اہل البدعۃ والضلالہ، وہ اہل بدعت ہیں جو صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ کر نئے نئے طریقے ایجاد کر لیں گے، اور الضلالہ، وہ گمراہی والے ہوں گے۔ تو سنت اس کی حیثیت مرکزی حیثیت ہے، اور سنت پہ عمل کرنے والے کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایک حدیث پاک یاد آئی۔ ہمارے پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ من تمسک بسنتی، جو میری سنت کو مضبوطی سے اپنائے گا، عند فساد امتی، جب میری امت میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ امت میں بگاڑ کب پیدا ہوگا؟ جب امت چھوڑ دے گی سنت۔ امت میں بگاڑ پیدا ہوگا کب؟ جب چھوڑے گی امت رسول کریم کی سنت، اور امت سلامت رہے گی کب تک؟ جب تک پکڑے رہے گی امت پیارے نبی کی سنت۔ تو امت سنت، سنت امت ہے تو نبی کی سنت سے نہیں ہٹے گی۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی، جو میری سنت کو مضبوطی سے اپنائے گا، عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد پھیلے گا، فلہ اجر مئۃ شہید، تو اسے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ سنت پہ عمل کرنے والے کو 100 شہید کا، یہ ایک شہید بننا ہی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ شہید بننا تو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، تب جا کر شہید بنے گا۔ 100 شہیدوں کا اجر، اتنا بھاری اجر کسے؟ جو سنت پر عمل کرتا ہے۔ یہ ایک دور ایسا آ جائے گا کہ سنتوں کا مذاق اڑایا جائے گا، سنتوں کو بے ضروری سمجھا جائے گا۔ ارے سنت کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو ایسے دور میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے گا، پروردگار عالم اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا کرے گا۔ سامعین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری پوری زندگی میں رہبری کر رہے ہیں۔ کل میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش کے وقت سے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہبری کرتے۔ یہ ایک جنگ کا موقع تھا، یہ جنگ کا موقع، ادھر صحابہ اور ادھر کفار، کافر سپہ سالار نے، کافروں کا جو سپہ سالار ہے یعنی کمانڈر ان چیف، وہ آگے بڑھ کے کہا کہ اے عرب کے جاہلوں، اے عرب کے بے علم لوگوں، تم نے کیا حاصل کر لیا؟ اسلام 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 کہہ رہے ہیں، کیا مل گیا ہے تم کو؟ تو صحابی رسول نے کہا
کہ ہم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، ہر طریقہ بتایا ہے، تو وہ شرارت میں آ گیا۔ یہ جو دشمن تھا شرارت میں آیا، بولا ہگنا متنا بھی سکھائے گا تم کو نبی کریم، شرارت۔ تو صحابے نے کہا کہ ہاں وہ بھی سکھائے۔ حیرت ہو گئی، ارے یہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے، اس میں کیا سکھا دیا؟ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب بیت الخلاء کو جاؤ تو پہلے بایاں پاؤں رکھو، اس کے بعد سیدھا پاؤں رکھو، اور جانے کے وقت دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر جا کر وہاں بیٹھو تو دباؤ بائیں جانب ڈالو، پھر جب فارغ ہو جاؤ تو ڈھیلے سے استنجا کرو، اگر ڈھیلا نہیں مل رہا ڈھیلا سے استنجا کرو، بہتر یہ ہے کہ پانی سے استنجا کرو، پانی سے استنجا کرنے کے بعد ذرا کھنکار لو تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ مکمل طور پر پیشاب نکل گیا ہے، پھر اس کے بعد اگر تمہیں بڑے استنجا کی ضرورت ہو تو پھر اس کو اس طریقے سے دھویا کرو، پھر جب باہر آ جاؤ تو باہر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ الذی عافانی من الاذی، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے مجھے گندگی سے بچا لیا۔ یہ ساری دعائیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں۔ تو یہ مذاق سے پوچھ رہا تھا مگر صحابی نے بڑی سنجیدگی سے اسے جواب دے دیا۔ تو زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری نہ فرمائی۔ تو بچے کا نام رکھو، پھر بچے کی تربیت کرو، پھر جب وہ شادی کے قابل ہو جائے تو اس کا نکاح اچھی جگہ کر دیا کرو۔ دیکھیے جب بچے کچھ بڑے ہو جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرقوا بینہم فی المضاجع، ان کے بستروں کو الگ کر دو، ایک ہی بستر پر ایک ہی جگہ دو بچوں کو مل کر سونے نہ دو، کیونکہ شیطان غالب آ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے شعور کے بغیر ان سے لواطت ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بتایا ہے، کتنا پیارا نظام، اتنا حسین نظام ہے کہ اگر اس نظام پر مسلمان عمل کرنے لگ جائیں مکمل طور پر تو ہر مسلمان بہترین زندگی گزارے گا۔ پھر نکاح کے متعلق بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، ایک عورت سے نکاح 4 خوبیوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، لی نسبہا و حسبہا و مالہا و دینہا، عورت کا نسب دیکھا جاتا ہے، عورت کا حسب دیکھا جاتا ہے، عورت کی دولت دیکھی جاتی ہے، عورت کا دین دیکھا جاتا ہے۔ 4 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نسب، یعنی کس خاندان کی ہے، بادشاہ کے خاندان کی ہو یا بڑے مالدار کے خاندان کی ہو تو اس سے نکاح کرنے میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور نسب کے بعد حسب، پیشہ، اس کے پیشے پر توجہ دیتے اور دینا بھی چاہیے، کیونکہ ایک ہی پیشے کے لوگوں میں اگر مناکحت ہوئی، رشتہ داری ہوئی تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے، ان کے بھی وہی عادتیں ہوں گی، ان کی بھی وہی عادتیں ہوں گی، اور ایک ہی خاندان سے رہیں تو بھی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز وہ مالہا، عورت کی دولت، عورت کی دولت کا مطلب عورت کے باپ کی دولت پہ نظر رہتی ہے، تو یہ 3 چیزوں پر لوگ توجہ دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ دینہا، اس کے دین پہ توجہ دیتے ہیں، یعنی وہ نماز روزے کی کس قدر پابند ہے، اس کے اندر سچائی کس قدر ہے، امانت داری کس قدر ہے، وہ کس قدر پردے کی پابندی کرتی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، اے
بندہ خدا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو لے لے اور کامیاب ہو جا۔ اگر دین والی عورت مل گئی تجھے تو تجھے کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ تیرا حق کیا ہے وہ سمجھے گی پہلے۔ دین والی عورت، دین والی عورت کا مطلب کیا؟ دین کا علم رکھنے والی عورت۔ تو ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی سے پہلے اپنی بچیوں کو یہ بتا دے کہ شوہر کا حق کیا ہے، مگر یہ نہیں بتاتے آج کل لوگ، جس کی وجہ سے یہ لڑکی جانتی نہیں کہ شوہر کا مقام کیا ہے، شوہر سے کس طرح بات کرنا چاہیے، شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ بس یہی خواہش کہ کیا مجھے گھماتے نہیں نا، کیا مجھے لے کر جاتے نہیں نا، مجھے یہ خرید کر نہیں دیے، مجھے وہ خرید کر نہیں دیے، کیوں میرے پاس زیادہ وقت نہیں رہتے، کہاں جا کے آتے، کیوں دیر سے آتے، یہی باتیں رہتی اس کے پاس۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ محبت بڑھنے کے بجائے نفرت بڑھ جاتی۔ اگر بیوی ایسے ہو کہ شوہر آئے توجہ دے، ادب سے بات کرے، اگر شوہر غصہ کرے تو اپنی زبان کو بند کر لے، مگر وہ 4 جملے بولتا ہے تو یہ 40 جملے بولتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا؟ نتیجہ کچھ نہیں ہوتا، بس دونوں میں جدائی آ جاتی، فیصلے کے لیے آ جاتی۔ آج فیصلے بہت زیادہ ہوتے، پہلے دور میں بہت کم ہوتے تھے، کہیں کہیں سن لیتے طلاق تو بہت بھاری بات سمجھتے، بھائی طلاق دے دیا کہتے نا، خلا لے لی کہتے نا پہلے۔ آج ویسا نہیں ہے، آج بالکل نارمل، 10 نکاح ہو تو اس میں 2 باقی رہیں گے، 8 طلاق خلا میں نکل جائیں گے، بہت زیادہ ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ بیوی شوہر کا حق نہیں جانتی، شوہر بیوی کا حق نہیں جانتا، یہ دونوں ایک دوسرے کا حق جانے۔ دیکھیے دوسرے مذہب والوں میں یہ جھگڑے ہوں تو کوئی بات نہیں، مگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات ہم کو سمجھا دی، مگر ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم سب کچھ پڑھتے ہیں، ہمارے نبی کی باتوں کو نہیں پڑھتے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ تو شادی کے بعد میاں بیوی کس طرح زندگی گزارے، یہاں تک کہ جب ایک انسان کی وفات ہو جاتی، وفات ہو جاتی تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ بس مر گیا جا کے اسے پھینک کر آؤ، نہیں، جب کوئی گزر جائے تو اسے غسل دینا چاہیے، کیونکہ انسان جب تک زندہ رہا قابل احترام رہا، جب موت واقع ہو گئی تو بھی اس کی حرمت، اس کا مقام، اس کی حیثیت اور اس کی عزت باقی ہے، لہذا اسے غسل دو، مگر غسل دیتے وقت بھی ایسی بے احتیاطی نہ کرو کہ اس کی شرمگاہ نظر آ جائے، کیونکہ وہ جب زندہ تھا تو اپنے جسم کو چھپائے رکھا تھا، تو جو شرمگاہ ہے، چھپانے کی جو جگہ ہے، اسے چھپے رکھ کر ہی غسل دینا چاہیے، اور پھر غسل دے دینے کے بعد اسے اچھے کپڑے میں کفن دیا کر، بہتر ہے کہ سفید کپڑے ہو اور پاکیزہ رہیں۔ ارے یہ تو میت ہی ہے نا، کون سا بھی کپڑا اٹھے کے لپیٹ دو، ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا جنازہ لے کر جاؤ تو کاندھوں پہ لے کے جاؤ، ایسا نہیں کہ زمین پہ رکھ کے کھینچ کے لے کے جاؤ، اس کی عزت، کیونکہ وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ خدا کے پاس جا رہا ہے، چلے گیا، کہاں چلے گیا؟ خدا کے پاس گیا ہے، خدا کے پاس جا رہا ہے۔ یہ نیچا مقام ہے، یہ دنیا یہ چھوٹا مقام ہے، یہاں سے بڑے مقام کی طرف گیا تو کاندھوں پہ لے کے جاؤ اسے، پھر لے جانے کے بعد نماز جنازہ سب امام کے پیچھے، امام میت کے پیچھے، جنازہ سامنے، جنازے کے سامنے کھڑ کر امام نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، امام اس کے پیچھے، یہ صاحب مقام
کیونکہ موت طاری ہوئی تو یہ اس عالم میں نہیں ہے، اس عالم میں چلا گیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ وہی سلوک کیا کرو جو سلوک کسی زندہ انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسر العظم میتا ککسرہ حیا، کسی میت کی ہڈی کو توڑ دینا، کسر عظم المیتی، کسی میت، ہم اسے میت کہتے ہیں، عربی میں میت نہیں بولتے، میت کہتے ہیں، انک میت وانہم میتون۔ اب اردو والے زیر نہیں ہوتے کبھی بھی، میت بولے تو زیر ہوئے نہیں، ہمیں زبر ہی چلیں گے، میت کو میت، خیر اب ہماری زبان میں سے اور نام بھی بدل جاتا، مرنے والا، انتقال کرنے والا، اس کا نام کچھ بھی رہے گا، نیاز رہے گا، میں دوسرے کا نام نہیں لیتا، میرا نام لیتا، آج میت کیسے میرا نام ہی ملا گا تم کو، بولے میرا ہی نام لے لیتا ہوں، جناب الف صاحب، جناب کاف صاحب، جناب جیم صاحب، جناب کوئی بھی تھے گزر گئے تو گزرتے میت آئے گی کیا بولے، ان کا نام نہیں لیتے، ان کا نام رہے گا۔ اور اپنے رشتہ دار، بڑے بھائی، ماموں ہیں، ماموں آگے کے ہاتھ پڑھ لے، میت آئے گی کیا، ماموں کی میت آئے گی کیا۔ تو جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا نام ہی بدل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھو، نماز جنازہ کے بعد اسے قبر میں اتارو، دھیرے سے اتارو، ایسا نہیں کہ باکس میں گولیاں پھینکتے نا، ایسا نہیں، بلکہ اسے اتار کر بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر قبر میں رکھو، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر، اے ہمارے بھائی ہم تجھے قبر کے حوالے کرتے ہیں، وعلی ملت رسول اللہ، آخری میں رسول اللہ کا نام لے کر اسے رکھو کہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق تجھے رکھا گیا، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اکثر لوگ میت کو جو رکھتے ہیں یہ کہاں بولتے، چیخیں، قبر کے اطراف بڑے بڑے مفتیاں کھڑے ہو جاتے، جے وہ پکڑو، یہ دیکھو، وہ کھینچو، ہاں ادھر ہاتھ لگاؤ، یہ اندر اترنے والے پریشان ہو جاتے، اس وقت سوچتا ہے میں کیوں اترا نیچے، بلا بلا کر ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، وہاں پکڑو، بھائی کیا بھائی کروں میں۔ ارے اترنے والوں کو چاہیے کہ اگر اترنا ہی ہے تو پہلے اس کا طریقہ سیکھ، طریقہ جان لیں، پھر اس کے بعد اتر جائیں تو یہ بہتر ہے۔ اور یہ بھی اس کی محبت میں نہیں اترتے، مرنے والا جو مرحوم ہے اس کی محبت میں نہیں اترا تو کہ لے لو، پکڑ لیں گے نا مجھے، یہ لوگ پوچھیں گے نا مجھے کیا بات اترا نہیں خبر میں، اس واسطے میں اتر گا۔ تو یہ جو ہے جان لینا چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ کہہ کر اسے قبلہ رو لٹا کر اس کے بعد قبر کے باہر آئیں، پھر اس کی خبر بنائیں، مصنف بنائیں، ایسا نہیں کہ ہموار زمین بنا کر بالکل صفا چٹ کر دے، ویسا نہیں، اسے مصنف یعنی اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے نا اس طریقے سے بنائیں تاکہ آنے والے کو پتہ چلے کہ یہاں خبر ہے۔ اگر یوں فلیٹ کر دیں گے تو کسے معلوم کہ وہاں خبر ہے، سیدھے چلتے ہوئے چلے جائے گا۔ اور خبر پر بیٹھنے سے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے، خبر کو ٹیکا لگانے سے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے، کیونکہ وہ جگہ ہے تمہارے بھائی کی۔ اور قبرستان جاؤ تو سلام کرو اہل قبور کو، یعنی انسان کی زندگی تک کیا کیا کرنا ہے حضور نے سکھا دیا، اور انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کیا کیا کرنا ہے، یعنی غسل دینا، اسے کفنانا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھانا، پھر اسے قبر میں اتار کر اس کی خبر تیار کرنا، اور پھر اگر وہ جائیداد چھوڑ کے گیا ہے تو وارثوں میں تقسیم کرنا،
وراثت یعنی کسی مرحوم انسان کی چھوڑی ہوئی دولت کو اس کے وارثوں میں تقسیم کرنا، یہ وراثت، یہ حساب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور آج بڑے بڑے حساب دان حیران ہیں کہ وراثت کا حساب اتنا پکا ہے، اتنا ایکوریٹ ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے رہنے والے، مدینہ ہجرت کر کے گئے، عرب کے لوگوں کو حساب کیا معلوم تھا؟ نحن امت امیہ لا نکتب ولا نحسب، ہم ایک ان پڑھ لوگ ہیں، ہم ان پڑھ قوم ہیں، لا نکتب ولا نحسب، ہم لکھتے بھی نہیں، حساب بھی نہیں رکھتے۔ یہ حالت ان لوگوں کی، مگر اس قوم میں پیدا ہونے والے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، امیوں میں اس نے ایک رسول کو بھیج دیا جس نے بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کو سبق پڑھا دیا، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کو سبق پڑھا دیا کہ لڑکے کو 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ، اگر صرف بیٹی ہو تو بیٹی کو آدھا حصہ، اگر 2 بیٹیاں ہو تو 2/3 حصہ دیا جائے، باقی کسے دیا جائے؟ عصبہ، باپ کے رشتہ داروں کو دیا جائے۔ میراث باقاعدہ ایک فن ہے، لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ کون کون وارث۔ بات آ گئی تو میں عرض کرتا ہوں کہ کسی کے انتقال کے بعد آ کر بولتے یہ بیٹا ہے، 4 بیٹیاں ہیں، بیٹیاں کو دینا ضروری کیا؟ اسے تو جہیز دے دیے نا۔ ارے نہیں بھائی، جہیز دیے، کچھ بھی دیے، یہ باپ کی مرضی تھی، زندگی میں کر دیا، مر جانے کے بعد برابر حساب و کتاب کرنا ہے۔ اچھا تو ہم پوچھتے، ہم لوگوں کو معلوم رہتا، تجربہ رہتا، دیکھو مرنے والا اس کا ایک بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، اس کی ماں ہے کیا؟ ہے نا بڈھی، اس کا حصہ پوچھے نہیں نا بھائی، اسے بھی دینا کا حصہ۔ ماں وارث ہے ہر حال میں، اگر ماں پہلے گزر گئی تو بات الگ ہے، اگر بیٹے کی وفات ہوئی، ماں زندہ ہے تو ماں کو دینا پڑے گا۔ کتنا دینا پڑے گا؟ اگر وہ صاحب اولاد ہے، اسے بیٹا بیٹی ہے تو ماں کو سدس یعنی 1/6 چھٹا حصہ دینا چاہیے۔ اگر مرنے والے کو اولاد ہی نہیں ہے اور 2 بھائی یا 1 بھائی بہن بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں ماں کو 1/3 دینا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر قائم رکھے۔ اے پروردگار، ہمیں تیرے دین پر استقامت عطا فرما، ہم سے تمام آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔